آپ کے سسرال والے ظالم نہیں ہیں، آپ کے میکے والے ظالم ہیں. کیونکہ جن لڑکیوں کے میکے سٹرونگ ہوتے ہیں، میکے مضبوط ہوتے ہیں، ان لڑکیوں پہ ظلم نہیں ہوتے. صرف ان بچیوں پر، ان لڑکیوں پر، ان بیویوں پر ظلم ہوتے ہیں، ان بہوؤں پر ظلم ہوتے ہیں جن کے میکے والے نہیں بولتے، جن کے میکے والے انتہائی کمزور ہوتے ہیں، یا ان کو ہوتا ہے مرو جیو جیسا کرو بس تم نے یہاں رہنا ہے. پھر اس عورت کی لڑکی کی عزت نہیں ہوتی. پھر چاہے وہ جہیز دے کر آئے نہ آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی. میں نے اپنی آنکھوں سے، میری زندگی کے تجربے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، ایسی لڑکیوں کو دیکھے کوئی خاص جہیز نہیں لے کر آئے، بالکل بس جیسے جہیز کے نام پہ شاید 2 چیزیں بھی نہیں ہوں گی. ان کا میکا سٹرونگ تھا، ان کا میکا ایسا تھا کہ ہمت نہیں تھی کہ چاہے ظالم سے ظالم کیا، جسے کیا کہنا چاہیے، جنہوں نے اپنی پہلی بہوؤں کو بڑے ٹف ٹائم دیا ہوگا نا، یعنی اس ٹائپ کے لوگ، انہوں نے بھی اس بیوی کو، اس بہو کو، اس آئی ہوئی گھر میں آئی ہوئی لڑکی کو کچھ نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ پتہ اس کے میکے والے بڑے سٹرونگ ہیں، طبیعت ٹھیک کر دیں گے وہ آپ کی. ہاں جی، اب آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، میں مانتی ہی نہیں ہوں کہ کسی کا سسرال جو ہے نا ظالم تھا. جس سسرال والے بڑے ظلم کرتے تھے، ساس ظلم کرتی تھی، نند ظلم کرتی تھی، نہ بھائی، آپ کے تو پیچھے سے میکے میں سپورٹ ہی نہیں تھی. آپ کے میکے والوں نے کیا ظلم، سب سے پہلا ظلم انہوں نے کیا کیا، ان کو پتہ لگ چکا تھا، بہت سے ریڈ فلیگ نظر آ گئے تھے، پھر بھی انہوں نے آپ کی شادی کر دی. ٹھیک ہے، بہو پھر بھی انہوں نے اپنی بیٹی کو بہو بنا دیا. دوسری چیز کیا کی، بہو کو سب سے پہلے بیٹی کو یہ کہا کہ مرو جیو، تمہارا پیچھے آنا بند. اب اس کو پتا ہے کہ یار، اور اگلوں کو بھی پتا ہے، جو سسرال ہے اس کو بھی پتا ہے کہ کچھ بھی کر لیں گے، آئے گی تو یہ واپس ادھر ہی، کمپرومائز تو اس نے کرنا ہی ہے. اور جب کمپرومائز کرنا ہے تو پھر شکایتیں کیسی. اور تیسری بات جو بہت اہم بات ہے کہ جب آپ اپنے بیٹی کو اب بیاتے ہیں میکے والے، نہ اس کی ایجوکیشن، نہ اس کو کوئی ہنر دیا، اور نہ ہی کوئی ایسی شرط رکھی، نہ ہی کوئی ایسا چیز دیا کہ بھائی میں اپنی بیٹی کو فائنینشلی طور پہ مضبوط کرنا ہے. ہم نے وہ پہلے ہی آپ نے بغیر کسی ہنر کے، بغیر یعنی کہ تعلیم ہوگی بھی صحیح، تو تعلیم بچی کے ذہن میں صرف یہ ڈالا ہوا ہے بیٹا شادی ہو تو میں سکون سے مر سکوں. یہی والدین کہتے ہیں نا بیٹیوں کو، شادی ہو جائے بس میں سکون سے مر سکوں، تو بس ہو گئی شادی. سسرال میں اس عورت کی، اس بہو کی عزت ہوگی جو فائنینشلی سٹرونگ ہوگی. شکل و صورت اور یہ سب چیزیں پیچھے سے پتہ نہیں کیا کچھ، یہ سب باتیں ہیں. آپ فائنینشلی سٹرونگ ہو، آپ کے سسرال والے آپ کی عزت کریں گے، آپ کی شکل چاہے جیسی بھی ہو، آپ کے پاس پیسہ ہو، آپ کے پاس فائنینشلی اچھی جاب ہو، اور آپ کے پاس بزنس ہو یا جو بھی ہو، آپ کے یار جو بھی ہے، آپ اتنے سے ٹڈی مڈی کالی بٹولی اور پتنی انتہائی پتنی کیا کچھ بھی ہوں گی نا دنیا کی نظر میں یا اپنے سسرال والوں کی نظر میں، لیکن وہ اپنی زبان کو بند رکھیں گے، وہ کچھ نہیں کہیں گے. یعنی کہ پہلی چیز کیا ہے کہ میکا سٹرونگ ہو. اگر میکا سٹرونگ ہو تو آپ خود سٹرونگ ہو فائنینشلی. لیکن جب آپ نے مانگنے ہیں پیسے، روپے 2 روپے، 1000 2000 کے لیے ہاتھ پہ لانا ہے، انہی کے ہاتھ میں دیکھنا ہے، دین پھر کیسی شکوہ شکایت ہے یار. پھر آپ کہیں سسرال بھی، جو آپ فقیر کو کتنی عزت دیتے ہیں، آپ نہیں دیتے فقیر کو عزت. اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے. آپ فقیر کو ایک صدقہ خیرات دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو سر پہ نہیں چڑھاتے. تو وہ بہو جو کیا نام ہے اس کا، مانگ کے آپ سے کھا رہی ہے. اور یہ چیزیں، یہ جو بات کہتے ہیں نا، اسلام نے یہ کہا ہے، اسلام نے حقوق دیے ہیں، پہلے اسلامی معاشرہ تو بنا لو. جہیز دینے کے لیے تمہیں کوئی اسلام نظر نہیں آتا بیٹیوں کو. اور جو وہ جب آپ جاتے ہیں شرائط رکھتے ہیں، یا آپ بہو پسند کر رہے ہوتے ہیں، جو لڑکیاں پسند کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت کوئی اسلام نظر نہیں آتا. شادیوں پہ کوئی اسلام نظر نہیں آتا. وہ جنہوں نے برقع سکارف یوں کر کے جو حاجی نمازی پھر رہی ہوتی ہے نا، جو اللہ اکبر استغفر اللہ کر کے بات کر رہی ہوتی ہے نا، کڑوی ہے، شادیوں پہ ان کے بھی سر پہ سے دوپٹے اتر جاتے ہیں، گلے سے دوپٹے اتر جاتے ہیں، خوب میک اپ کر کے، وہ ہم یوں ماڈرن. اسلام کے لیکچر جو ہیں یہ اپنے پاس رکھو. اینی وے، جب ایک معاشرہ ہی اسلامی نہیں ہے تو پھر آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ ایسا تو پھر ہوتا ہے ایسے کاموں میں.